سے یہ بتائیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کے بعد تقریر میں کہا کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کریں گے، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ دنیا کے تقریباً ہر تنازع میں ملوث رہا اور جنگوں کو شروع کیا۔ کیا ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ بدل جائے گا؟ امریکی اسٹیبلشمنٹ، CIA ٹرمپ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگی اور جنگوں سے ہاتھ کھینچ لے گی؟ دیکھیں، کہا تو انہوں نے جیتنے کے بعد بھی یہ کہا ہے اور الیکشن کی کیمپین میں بھی یہ کہا ہے، اور ان کا پاسٹ ریکارڈ بھی یہ دکھاتا ہے کہ جب وہ افغانستان میں فوج امریکہ کی تھی تو وہ پوری کوشش کر رہے تھے، اور یہی ایک وجہ تھی کہ وہ پاکستان سے ان کے نسبتاً بہتر تعلقات تھے۔ ویسے تو انپریڈکٹیبل ہیں، انہوں نے کئی سخت قسم کے بیانات، ٹویٹس بھی کی تھیں، لیکن کیونکہ افغانستان میں امریکی فوجی تھے، پھنسے ہوئے تھے اور پاکستان کی مدد کے بغیر وہاں سے نہیں نکالے جا سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کوشش تو ضرور کی کہ امریکن فوجوں کو نکالیں۔ اس میں ISI نے ان کی مدد کی دوحہ میں، اور ٹاکس شروع ہو گئیں طالبان اور امریکنوں کے درمیان۔ تو لیکن اس لیے جو پاس ریکارڈ ہے وہ تو یہی دکھاتا ہے کہ انہوں نے یہی کوشش کی تھی، بلکہ اشرف غنی ایڈمنسٹریشن جو کابل میں تھی وہ ناراض ہو گئی کہ کس وجہ سے ہم حکومت ان کی ہے، اور انہوں نے طالبان سے ڈائریکٹ بات کری شروع کر دی تھی، کیونکہ ان کا مقصد تھا امریکہ کی نکالنا۔ ان کا فلسفہ یہ رہا ہے کہ جو خرچ ہم کر رہے ہیں کوئی ان نیسیسری ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ ہر جگہ پہ جنگ کی جائے، ڈپلومیٹک مینز بھی ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے فوج بھی اسی لیے نکالی تھی۔ خیر انہوں نے تو گراؤنڈ لے کی تھی، نکالی تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں وہ بڑے بھونڈے طریقے سے نکالی گئی تھی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہاں اس کو بلیو کرنے میں کچھ شہادت ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ ہر جگہ پہ اپنی ٹانگ نہ اڑائے۔ اور اسی طرح یوکرین میں بھی انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے، اب جب وہ صدر نہیں تھے، کہ امریکہ کیوں اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے وہاں، کیوں ہتھیار بھیج رہا ہے، کیوں پیسے دے رہا ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو، تو اس میں حیرت تو نہیں ہوگی کہ اگر وہ کوشش کریں کہ نئی جنگوں میں امریکہ کو ملوث نہ کریں، اور یہ ایک اچھی بات ہوگی، کیونکہ نئی جنگ تو مجھے جو خطرہ ہوگا وہ تو ایران سے ہوگا، اور وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں کریں گے، تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ایران سے بھی جنگ مول نہیں لیں گے۔ لیکن وہ دوسری بات ہے کہ اگر یہ اسرائیل کا معاملہ بگڑتا ہے اور امریکہ اس میں انوالو ہو جائے تو لیکن اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کرنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب یوکرین کی مالی امداد بند ہو جائے گی یا سلسلہ چلتا رہے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 24 آورز میں یہ وار بند کر دے گا۔ نہیں کوئی پش بٹن آپریشن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میسج چلی جائے گی پریزیڈنٹ زیلنسکی یوکرین کو بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن، پریزیڈنٹ پوٹن نے تو اس کو ویلکم کیا ہوگا۔ ان کی جو فتح ہے الیکشن میں ان کو سوٹ کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ نیچرلی امریکن پبلک اوپینین کو بھی انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے، ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کوئی ایسی صلح کرائیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو، پریزیڈنٹ پوٹن کو کہیں کہ بھائی جو ہو گیا ہو گیا، اور مزید آ کے آپ جنگ مت کریں، اور مزید علاقوں پہ یہ گولہ باری نہ کریں، یا دوسرے علاقوں کو لینے کی کوشش نہ کریں۔ اور ان کو کہیں گے، ممکنات میں یہ ہے کہ جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی، ان کو کہیں گے کہ بس جو حصہ ان کے پاس ہے روس کے، وہ شاید انہی کے پاس رہے گا، یعنی کہ جو ایسٹرن یوکرین ہے، زومباس کا ریجن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا سلوشن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا نیٹو چاہ رہی تھی، کہ جناب روس کو ایک سبق سکھایا جائے۔ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پالیسی اپنائی جائے گی، اور اس کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن بہرحال وقت لگے گی، کوئی 24 گھنٹے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اچھا کچھ حلقے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی اصل میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ if you're anti establishment then vote me۔ تو کیا امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ صدر اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہ ہو، یا وہاں اسٹیبلشمنٹ اصل میں وائٹ ہاؤس ہی ہے اور انتظامی امور پر وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے؟
نہیں کس نے، بالکل ہے، وہاں مختلف پاورز ہیں. میں نے تو خود ڈیل کیا 5 سال ایز فارن منسٹر. ان کے بالکل مختلف پاور کی سیکشنز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ملٹری ہے، پینٹاگن یعنی کہ، اس کے علاوہ ان کا میڈیا ہے، ان کا جو کانگریس ہے، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، وائٹ ہاؤس ہے. یہ وائٹ ہاؤس اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کو ایک ہی سمجھنا چاہیے ایک حد تک. تو میرا کہنا یہ نہیں ہے پاور سینٹرز، اور یہ ایک ڈیفیٹ ہے. ایک قسم جو اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں تھی، لیٹس سے کہ جو کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ 1992 یا 1990 سے ہوئی ہے، اور یعنی کہ پچھلے 30-35 سال، اس کی یہ ایک ٹوٹل ریپوٹیشن ہے کہ وہ امریکہ کی جو پبلک ہے وہ اس سے ایسوسیٹڈ اتنی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے، وہ اس پالیسی سے خوش نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یعنی ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کا پبلک اوپینین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ابھی تک رہی ہیں پچھلے 35 سال میں، وہ اس کے حق میں نہیں، اور اس کی قیمت امریکن پبلک کو ادا کرنی پڑی. امریکہ کی مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ گرا، قیمتیں بڑھیں، ہاؤس ہولڈ مارگیجز چڑھ گئیں. تو اسی وجہ سے ایسا ریئیکشن ہوا ہے. ٹھیک. ایران نے ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد کہا کہ انہیں امریکہ کا تلخ تجربہ رہا ہے. ٹرمپ بھی ماضی میں ایران کو ایک جھوٹا اور دروغگو ملک قرار دے چکا ہے. تو ان کے صدر بننے کے بعد ایران امریکہ تعلقات میں کس طرح کی تبدیلی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر ایران کو انوالو کر لیا گیا جنگ میں تو پھر تو بہت بڑھ جائے گی. ایک بات تو ثابت ہو گئی آلریڈی کہ یہ جو جنگ ابھی تک ہو رہی ہے، جس کے اندر اسرائیل کے اوپر حملے بھی ایران نے کیے ہیں، اور ایران ہوتیز جو ایران کے حلیف ہیں انہوں نے بھی حملے کیے ہیں ڈرون سے، جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی انہوں نے ان کے ریزیڈنس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. ایران نے ثابت کیا ہے کہ اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اب اسرائیل کے برابر تو نہیں ہے لیکن اتنی ضرور ہے کہ وہ کافی نقصان پہنچا سکتا ہے ایران کو. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے تقریباً ایک نسبتاً ماڈریٹ ریئیکشن کیا. لوگوں کا خیال تھا کہ جی کچھ کہہ رہے تھے نیوکلیئر فیسلٹیز پہ ہوگا، آئل فیسلٹیز پہ. انہوں نے کوئی 1-2 اڈوں پہ ملٹری بیسز پہ کیا جس میں 3-4 ایرانی شہید بھی ہو گئے، لیکن ویسا حملہ نہیں ہوا جیسا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اسرائیل کرے گا. تو اب ان حالات میں جب ایران اپنی کیپیسٹی ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہے، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر کوشش کریں گے کہ ایسی پالیسیز اپنائیں جسے اسرائیل انکریج ہو ایران سے جنگ کرنے میں، تو پھر امریکن فورسز کو بھی اس ایریا میں انوالو کریں گے تو ان کی پالیسی کی نفی ہوگی. تو باوجود اس کے ماضی میں ان کی پالیسی بڑی سخت گیر رہی ہے ایران کی طرف، اور شاید ابھی بھی رہے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا اگر ان کے اقوال کو سامنے رکھا جائے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ جنگ بڑھ جائے اور ایران اس میں انوالو ہو جائے.